الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو صوفی لائنز میں خوش آمدید۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم میں ایک ظالم بادشاہ دیاکنوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ بادشاہ دیاکنوس کو سفر میں جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا تو اس نے 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا جسے انہوں نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والا کہا جاتا ہے۔ بادشاہ دیاکنوس کو سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہیں انتقال کر جائیں اور یہیں غار ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کے شیشے سے بنی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ اصحاب کہف تقریباً 309 سال تک مکمل سوئے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے، یہاں تک ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ بیدروس نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے بادشاہ کی دعاؤں قبول فرمائی اور ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا۔ لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار گرا دی۔ دیوار گراتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف بیدار ہو گئے۔ حالت ایسی تھی جیسے ایک رات سوئے ہوں، چہرے تر و تازہ، کپڑے بالکل صاف ستھرے۔ نیز ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں پھیلائے لیٹا تھا۔ اصحاب کہف صبح کے وقت سوئے تھے۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ وہ ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے دیاکنوسی دور کا سکہ دیا۔ صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے۔ وہ ان کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا خزانہ کہاں ہے تو وہ بولے یہ خزانہ نہیں ہمارا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ تو وہ بولے دیاکنوس بادشاہ کا کیا خیال ہے؟ حاکم بولا آج کل اسلام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، سینکڑوں سال پہلے اسلام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ تو انہوں نے کہا کل ہی تو ہم دیاکنوس سے اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے، آئے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ غار میں موجودہ صحاب نے جب لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ ان کا ساتھی پکڑا گیا ہے اور دیاکنوسی فوج انہیں بھی پکڑنے آ رہی ہے۔ ان کے ساتھی نے غار میں پہنچ کر ساتھیوں کو سارا ماجرا بتایا۔ حاکم نے غار کے کنارے صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا۔ اندر سے ایک تختی ملی جس پر اصحاب کہف کا حال لکھا تھا۔ حاکم نے یہ خبر بادشاہ بیدروس تک پہنچائی، وہ بھی آ گیا۔ اس نے اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر کیا اور اللہ نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کی نشانی عطا فرمائی۔ اس کے بعد اصحاب کہف غار میں آ کر سو گئے۔ ان کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ بیدروس نے لکڑی کے صندوق میں ان کے مبارک جسم رکھے، غار کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کے لیے دل مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کریں۔